اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے یہ خاص سیگمنٹ پروگرام خورشید امامت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور یقیناً شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت ہے، لہذا تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ امامین کاظمین علیہ السلام سے معزز مہمان ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے معارف، آپ خود شہر کاظمین اور بالکل نزدیک حرم کاظمیہ سے علیہ السلام سے، وہاں سے انشاءاللہ العزیز آپ وہ بیانات سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ جو ہی ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ان کے حاضر خدمت رہیں گے۔ میں عرض کروں کہ جہاں تک سوال ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی، اور یہ کائنات کے وہ مظلوم امام ہے کہ جس طریقے سے بزدلانہ، میں یہ کہوں گا جس طریقے سے بزدلانہ طریقے سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اور نامردانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے، یقیناً یہ ایام جن کے کئی فائدے ہیں، اور اس میں سے خصوصی فائدہ اولاً سب سے مہم فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ عہد وفا کر رہے ہیں، کہ ہم اگر آپ کے آباء و اجداد کے لیے آج اٹھ سکتے ہیں تو آپ اگر تشریف لائیں گے تو یقیناً ہم جو ہے وہ اٹھیں گے بھی صحیح، اور آپ کے حکم پہ لبیک بھی کہیں گے، اور چاہے جو بھی ہوگا ہم ہر حال میں نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ ہمارے ساتھ رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا علی کاظمی صاحب کے ساتھ۔ جی بسم اللہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ السلام علیک یا ابا الحسن، السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر، السلام علیک یا کاظم الغیظ۔ عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہادت کے ایام ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چند معروضات امام علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، امام کی حیات طیبہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ امام علیہ السلام کی ولادت مبارک 6 صفر سن 127 ہجری کو مدینہ کے قریب ابوا نامی ایک علاقے میں ہوئی، اور جیسا کہ آپ سے پہلے آنے والے تمام معصومین علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی ایک سیرت تھی، پروردگار عالم کی جانب سے یہ خاص ہبہ تھا، ایک خاص نعمت تھی، ان کی خاص علامت تھی کہ ولادت کے بعد کے جو خاص اعمال ہوتے ہیں مولود کے حوالے سے، کہ بچہ پیدا ہوتے ہی جو امام دنیا میں آیا ہے وہ ولادت پاتے ہی، دنیا میں آتے ہی سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک مرتبہ شہادت دیتا ہے، توحید کی اور پھر رسالت کی، اور اپنے حجت خدا ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ یہی سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس حوالے سے رہی، اور اس کے حوالے سے روایت ہے جناب حمیدہ خاتون کے جو امام کی والدہ ہیں، جن کا نام روایت میں جناب حمیدہ خاتون بھی ملتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ تمام احوال بتاتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو بچے کا کیا رد عمل تھا، مولود کا کیا رد عمل تھا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جس طرح سے تمام ائمہ وراثت انبیاء لے کر اس دنیا میں آتے ہیں، جس طرح سے تمام ائمہ علم انبیاء لے کر، علم پروردگار لے کر اس کائنات میں آتے ہیں، اسی طرح سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وارث علم الانبیاء تھے،
وارث العلم النبیین تھے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت، ان کی حکمت، اس کے بھی وارث امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولادوں میں سب سے زیادہ افتخار امام موسیٰ کاظم پر کیا، جو کہ حجت پروردگار تھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ بھائیان محترم، امامت کا سلسلہ جو امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم تک آیا، دیکھیے یہاں پر کچھ عرض کروں گا کہ امام وقت کی معرفت کے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک عقلی طریقہ ہوتا ہے اور ایک نقلی طریقہ۔ نقلی طریقہ یعنی جو روایت بتاتی ہے، جو نص امام کی امامت پر دلالت کرتی ہے، جو نص، جو قول امام یا کوئی فعل امام کی، آنے والے امام کی امامت پر دلالت کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کے حوالے سے اگر عقلی دلیل کے پر بات کی جائے تو وہی دلیل ہے کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی، تمام ائمہ علیہ السلام کی امامت کے حوالے سے کارگر ہے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ وہ قوم، وہ اشخاص، وہ افراد کے جو امام موسیٰ کاظم کے دور میں رہتے ہیں، امام کے زمانے کو دیکھ رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، یقیناً وہ افراد بھی اس ہادی کی نعمت سے محروم نہیں ہوں گے پروردگار کے اس قول کے مطابق۔ اسی لیے امامت کا فریضہ اس شخص کو دیا جائے گا، اس شخص کو سونپا جائے گا جو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ زاہد اور عابد ہو، سب سے زیادہ باکمال ہو، سب سے زیادہ بافضیلت ہو، اور جسے علم اولین و آخرین حاصل ہو، اور وہ ذات مبارک سوائے موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اور نظر نہیں آتی ان کے دور میں۔ عزیزان محترم، یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ جو سب سے زیادہ بافضیلت ہوتا ہے، جو افضل ہوتا ہے، اسے مفضول پر فوقیت دی جاتی ہے۔ ہوگا اس وقت، اس دور میں یقیناً علماء ہوں گے، اصحاب امام جعفر صادق تھے کہ جو بہت ہی باکمال تھے، ایک ایسے مرتبے پر فائز تھے کہ خود امام علیہ السلام ان کے حوالے سے کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ اگر یہ اصحاب ہمارے نہ ہوتے تو ہمارا دین آگے نہ پہنچ پاتا، عوام الناس تک نہ پہنچ پاتا۔ مفہوم روایت ہے۔ تو اس طرح کے اصحاب بھی موجود ہیں، لیکن ان اصحاب میں بھی اگر کسی شخصیت کو فضیلت و کرامت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے، تو وہ ہیں موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد نقلی طریقہ کہ جس کے سبب سے، جس کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی امامت ثابت ہوگی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی نص امام، کوئی قول امام، اس حوالے سے کافی اقوال ہیں، لیکن چند ایک معروضات، چند ایک احادیث، چند ایک روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امام کا ایک صحابی آیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس حالت میں تھے کہ امام موسیٰ کاظم ان کے پاس موجود تھے، جو اپنے بچپنے کی حالت میں تھے، یعنی امام موسیٰ کاظم ابھی کم سنی کے عالم میں تھے، چھوٹے تھے۔ امام جعفر صادق کا صحابی آ کر سوال کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، مجھے علم ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ میری خدمت آپ سے منقطع ہو جائے گی، میرا حضور آپ کے پاس سے منقطع ہو جائے گا، یعنی یہ امر الہی ہے کہ ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے، گزرنا ہے۔ اب سوال دیکھیے کس انداز سے سوال کر رہا ہے صحابی۔ امام سے کہتے ہیں، یا ابن رسول اللہ،
اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے تھے خوبصورت بیانات حجت الاسلام علی جناب مولانا رضا علی کاظمی صاحب سے. کچھ فنی خرابی ہے، انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ اس خرابی کو رفع کیا جا سکے اور دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ ہمارا قائم ہو جائے کاظمین علیہ السلام سے. تو جہاں تک سوال ہے کہ اس موقع پر اہل عراق نے، مومنین نے ایک مشی کا اہتمام کیا ہوا ہے، اور مشی کے سلسلے میں جو مومنین زیارت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا وہی منطقہ جس کو کاظمین بھی کہتے ہیں اور جوادین بھی کہتے ہیں، وہاں تک جب جانا چاہتے ہیں تو مشی کی صورت میں جا رہے ہیں. یقیناً ایک اجر و ثواب ان کو مل رہا ہے، اور ان سے ہم بھی التماس سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے حق میں دعا فرمائیں. یہ سلسلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ یہ مشی کا جو سلسلہ ہے، اولاً تو اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، اور بعض مورخین نے حتیٰ یہ لکھ دیا ہے کہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو مومنین جاتے تھے تو مشی کا اہتمام کرتے تھے. پھر بعد میں جو ہے مختلف ادوار میں روکے گئے اور مشی کو جو ہے ان پر پابندیاں لگانا شروع کر دی. لیکن بعد میں جو ہے الحمدللہ آج جو ہے 2003 کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تمام مومنین مشی پہ جا رہے ہیں. جی دوبارہ رابطہ قائم ہو چکا ہے. عزیزان محترم، تو دوسری روایت کی جو پیش خدمت تھی آپ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام موسیٰ کاظم کی امامت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ روایت ہے کہ جسے امام کے علم میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے، امام کے علم کے حوالے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور امام کی معرفت کے حوالے سے بھی اس کو نقل کیا گیا ہے. اور ماجرا اس طرح سے کہ صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے پاس آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آپ کے بعد دین محمد کس سے حاصل کیا جائے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام اسے جواب دیتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے جھولے کی طرف. جھولے میں ایک نومولود بچہ ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں سلم علی مولاک، کہ اپنے مولا کو سلام کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سلم علی مولاک، کہ اپنے مولا کو سلام کرو. وہ راوی آتا ہے، صحابی آتا ہے امام موسیٰ کاظم کو کہ جو جھولے میں ہے، امام کو سلام کرتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جھولے میں موجود ہیں، نومولود حالت میں ہیں، اور اس عالم میں بھی امام فصیح لغت میں جواب سلام پیش کرتے ہیں، جواب سلام دیتے ہیں، اور اس کے بعد امام ایک نصیحت بھی کرتے ہیں. امام یہاں پر اس صحابی کی ایک تصحیح بھی کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ کلات جو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا جو تم نے نام رکھا ہے جا کر اس نام کو تبدیل کرو. کیوں؟ کیونکہ اس نام پر پروردگار عالم غضبناک ہے. وہ نام ایسا ہے کہ جس نام پر پروردگار عالم غضبناک ہے. راوی کہتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور اپنی بیٹی کا نام جا کر تبدیل کیا، جس کا نام میں نے حمیرہ رکھا تھا. حمیرہ عزیزان محترم یہ وہ نام ہے جس نام سے پروردگار غضبناک ہے، جس نام سے آل رسول غضبناک ہے. تو کمسینی کے عالم میں بھی جھولے میں موجود ہیں امام، اس عالم میں بھی امام سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور صحابی امام کی تصحیح بھی کر رہے ہیں. عزیزان محترم اس روایت کو غالباً اصول کافی میں معرفت امام کے باب میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. کس اعتبار سے؟ یعنی وہ روایت کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پر نص ہیں، صراحت سے دلالت کرتی ہیں، ان روایت میں سے ایک روایت یہ شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام نے یہ فرمایا سلم علی مولاک، کہ اپنے مولا کو سلام کرو، تو امام یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے بعد آنے والا امام یہی بچہ ہوگا. میرے بعد اگر کسی سے دین نبی حاصل کر سکتے ہو تو وہ یہی بچہ ہوگا کہ جو اس وقت جھولے میں موجود ہے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ امام نے اس عالم میں بھی کہ جھولے میں ہیں، اس کے باوجود امام نے سلام کا جواب دیا اور اس صحابی امام کی تصحیح بھی کی. یعنی امام وہ ہستی ہوا کرتا ہے کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے علم لے کر آتا ہے. وہ علم کی بدولت، اس کرامت کی بدولت کہ جو اللہ کی جانب سے وہ لے کر آیا ہے، اس کرامت کی بدولت
وہ جھولے میں موجود ہو تب بھی گویائی رکھتا ہے، تب بھی وہ اصلاح کرنے کی طاقت اور استعداد رکھتا ہے۔ یہ ہے امام، یہ ہے حجت پروردگار۔ عزیزان محترم، اس کے بعد علم امام کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا موسیٰ ہوگا کہ جو عبائے امامت کو اوڑھے گا، تو یقیناً یہ وہی شخصیت ہوگی کہ جو اولین و آخرین کا علم لے کر اللہ کی جانب سے آئی ہو، کیونکہ امامت وہ فریضہ ہے، وہ منصب ہے کہ جو اللہ منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے، جس کے لیے اللہ اپنی کائنات میں سے انتخاب کرتا ہے، اور جس کا انتخاب کرتا ہے اسے اپنا علم بھی عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہدایت کرنی ہے عوام الناس کی، اور ہدایت فقط وہی کر سکتا ہے، کمال ہدایت تک وہی لے جا سکتا ہے کہ جو خود کمال کے مرتبے پر فائز ہو۔ جو خود کمال کے درجے پر فائز نہ ہو وہ انسان کو کمال تک نہیں لے جا سکتا، اور انسان کو کمال تک لے جانا خود پروردگار عالم کے ارادوں میں سے ایک ارادہ ہے۔ پروردگار عالم نے جس طرح سے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انس کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کے لیے۔ تو یہ عبادت کا طریقہ کون سکھلائے گا؟ یہ وہی سکھلائے گا کہ جو خود کمال عبادت پر فائز ہوگا، جو خود کمال کی منزلت پر فائز ہوگا وہی انسان کی ہدایت کمال کی طرف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم، یہ علم امام وہ فضیلت امام ہے، وہ خصوصیت امام ہے کہ جس کے قائل فقط اپنے نہیں، فقط امام کے چاہنے والے ہی نہیں، بلکہ امام کے اغیار، امام کے دشمن، بلکہ اس وقت کا خلیفہ بھی اس خصوصیت کا بدرجہ اولا قائل ہے، احسن طریقے سے امام کی اس خصوصیت کا قائل ہے، امام کی اس خصوصیت کا اعتراف کرتا ہے۔ اور کس طرح سے اعتراف کرتا ہے؟ عزیزان محترم، بہت ہی لطیف روایت ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ہارون الرشید کہ جس کے دور میں امام شہید ہوئے، یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ امام کہ جب دور امامت شروع ہوا 35 سال امام کا دور امامت رہا ہے، یعنی 35 سال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پروردگار عالم کی جانب سے یہ موقع ملا کہ 35 سال تک تبلیغ دین کر سکیں۔ یہ 35 سال 4 خلفاء، 4 حکمرانوں کے دور میں امام نے گزارے ہیں، اور ان میں سب سے آخری چوتھا خلیفہ تھا، چوتھا عامر تھا ہارون الرشید کہ جس کے دور میں امام کی شہادت واقع ہوئی۔ اور یہ ہارون الرشید کہ جس نے امام کو شہید کروایا، جس نے امام کو زہر دلوایا، بہت ہی المناک طریقے سے زہر دلوایا، شدید دشمنی کے عالم میں زہر دلوایا، یہ بھی امام کی اس خصوصیت، علم کی خصوصیت کا کس طرح سے اعتراف کرتا ہے کہ اپنے بیٹے مامون الرشید کو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے میرے بیٹے مامون، یہ موسیٰ بن جعفر یہ وہ ہیں کہ جو رسول اللہ کے خاندان میں سے ہیں، جو رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں، کہ اگر دین محمدی لینا ہے، دین محمدی کا علم حاصل کرنا ہے تو فقط انہی کے دروازے پر جانا ہوگا، فقط انہی سے تمسک اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو علم انبیاء لے کر اس کائنات میں آئے ہیں۔ عزیزان محترم، اس وقت کے حکمران بھی امام علیہ السلام کی اس خصوصیت کے قائل تھے، اور اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے اپنی طفلی میں بھی کس طرح سے اس علم کا انتشار کیا ہے، کس طرح سے اس علم کو نشر کیا ہے۔ ایک روایت علم امام کے حوالے سے، ایک مناظرہ امام علیہ السلام کا ملتا ہے یہودیوں کے ساتھ، اور اس طرح سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ یہودی سوال کرنے آئے کہ ایسی کون سی خصوصیت ہے، ایسی کون سی فضیلت ہے، ایسا کون سا معجزہ ہے کہ جو آپ کے نبی، آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملتا ہے، ان کا معجزہ ہے، ان کی خصوصیت ہے۔ امام نے جواب دیا، ان کے اوپر نازل کی جانے والی کتاب، اللہ کی جانب سے کتاب کہ جس کے اندر ہر قسم کا حلال و حرام موجود ہے۔ اس کے بعد وہ یہودی کہتا ہے کہ ہم کس طرح سے مان لیں؟
کہ وہ کتاب ایسی ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر ہر چیز کی ہر علم موجود ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر جواب دیتے ہیں، امام جعفر صادق کے ساتھ موجود تھے، کم سنی کے عالم میں تھے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سب سے افضل تھی، تو ہم کس طرح سے مان لیں کہ وہ کتاب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے سب سے افضل تھی، موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل تھے؟ وہ یہودی کہنے لگے کہ ہم تک صادقین کے ذریعے سے یہ بات پہنچی ہے، سچوں کے ذریعے سے یہ بات پہنچی ہے کہ موسیٰ کی کتاب اور موسیٰ خود سب سے افضل نبی تھے۔ امام موسیٰ کاظم اس مقام پر کہتے ہیں تو اس وقت میں اب یہاں پر تم ایک بچے کی صداقت کو بھی مانو کہ جو تمہیں خبر دے رہا ہے اس کتاب کے حوالے سے کہ جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب پر نازل کی، اور وہ خبر اس طرح سے دے رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اس کو یہ عطا کیا ہے، یہ علم عطا کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس وقت آپ کاظمین علیہم السلام سے حجت الاسلام علی جناب مولانا رضا علی کاظمی صاحب سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو تھی۔ یقیناً حق بنتا ہے کہ ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عزادار ہو جائے، اور در حقیقت یہ عزاداری خود اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ایک عہد ہے کہ گویا ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اور یہ ہم کہنا چاہتے ہیں اس عزاداری میں۔ جیسے میں نے کہا کہ عزاداری کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اس میں سے جو دو ہے وہ نہایت ہی مہم ہے۔ ایک تو یہ عہد و پیمان ہے اپنے وقت کے امام کے ساتھ کہ ہم اگر آپ کے آباء و اجداد کے لیے آج کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں، اور حتیٰ آپ کے جد کی آواز پہ لبیک کہہ سکتے ہیں، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت پوری دنیا میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مظلومیت کو عام کر سکیں، اور اس میں یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مومنین جو دور سے اور راہ دور سے ہیں اور مختلف ممالکوں میں بیٹھے ہیں، ان ممالک میں بھی یقیناً اس کی ضرورت ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایک پیغام جو ہے وہ لوگوں کے لیے جا سکے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام اور اہل بیت کی وفاداری میں آج بھی قائم اور دائم ہے۔ وقت جو ہے وہ تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔